بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. الحمد للہ پچھلے دنوں ہماری سورہ نازعات مکمل ہوئی. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آخر کی صورتوں کا طریقہ قیامت کو بیان کیا تھا، الگ انداز کی گئی. قیامت پاسبل ہے آخر میں، اور اس دن لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بتایا تھا کہ دو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوں گے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کا پورا فوکس، ان کا پورا زور اور رات دن کی فکر صرف دنیا، اور وہ آخرت کو کچھ گنتے نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ تو ناکام ہو جائیں. ان کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی. لیکن جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنے ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس پر مجھے ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، یہ طریقہ شریعت کی طرف سے میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس انداز کی جو لائف جیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ ٹھکانا ہے ان کا، اس میں ان کو خوب مزے ملیں گے. یہ پچھلی صورت کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو جوڑ کر دیکھیں شریعت کے مطابق. گویا کہ ایک طرح کا آئینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنا جنتی چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہنمی چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب جو ہے یہ آگے کی صورت ہے سورہ نبا، انشاءاللہ جس کا ایک رکوع ہو گیا. مکہ کی صورت، اس میں بھی خاص طور سے ایک بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ مکہ میں زیادہ تر عقیدے پر محنت ہوئی. کس پر بھی؟ عقیدے. اس لیے کہ پوری قوم کفر میں، شرک میں، مورتی پوجا میں ڈوبی ہوئی تھی. لہٰذا سب سے زیادہ قرآن محنت کرتا ہے اس بات پر کہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ شرک صحیح نہیں، مورتی پوجا صحیح نہیں. الگ الگ انداز میں، جیسے ایک دعوت دینے والا ہر روز کسی کی ملاقات کرتا ہے تو ہر روز ایک نئے انداز میں اس کو بات سمجھاتا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح. اسی طرح 13 سال کی زندگی میں جو آیت اتری ہے اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت لوگوں کو بتائی ہے. اور یہ جو زندگی ہے جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو آنکھیں بند کر کے استعمال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر استعمال کرتا ہے. دیکھو کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، اور اس بنانے والے کا اس کے بنانے کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہے. تھوڑا سا غور کرو تو تمہیں اس زندگی کی ریئلٹی اور حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اس طرح جیو گے تو اللہ تعالیٰ کو پالو گے. تو کافروں کو بھی سنایا جاتا ہے، بار بار قرآن کریم کا فوکس ہے کہ اللہ ایک قیامت آنے والی ہے اور اس کے دو ہی رزلٹ ہے، یا تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. یہ بار بار مکہ والوں کو سنایا گیا. جتنی مکی صورتیں ہیں سب میں یہ بات ہے. تو آج بھی یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ مکہ کی صورت ہے، 40 آیتیں ہیں. اس میں 2 رکوع ہے. انشاءاللہ پہلے رکوع میں جو 30 آیتیں ہیں اس کی تفسیر آج کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ اس عظیم واقعے کے بارے میں جس کے بارے میں خود ان کی باتیں الگ الگ ہیں. کل خبردار، سیعلمون یعنی قریب جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ خبردار، ابھی ان کو پتہ چل جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے انوکھا انداز اختیار کیا ہے بات کہنے میں کہ جس سے سننے والے کو متوجہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ جب حضور نے ان کو سنایا نا کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، تو قرآن تو اس کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے. جب مکہ میں یہ بات نئی آئی تو ان کی رات کو مجلسیں لگتی تھی، ڈسکس ہوتی تھی، اس پر سیریس مسئلہ تھا یہ. تو لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا تھا بھائی بالکل پاسبل نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، موت کا ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے ہوں گے. کچھ مذاق اڑاتے تھے اور کچھ یوں، کچھ مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے تھے، ان سے ڈیٹیلس پوچھتے تھے کہ بتاؤ اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا. اور اس پوچھنے کا مقصد مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ ہم کو تو پورا یقین ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں.
لیکن خوب مزے لینے کے لیے مسلمانوں کے پاس جا کر مزے لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل تم آپس میں ڈسکس کر کے اس مسئلے کو سمسیا کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، حل ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اس کی پوری حقیقت اس زندگی میں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ہاں مر جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ مر جاؤ، مرتے ہی پتہ لگ جائے۔ اس کو قرآن کہتا ہے سیعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ مرتے ہی جب اس جہاں کو دیکھ لیں گے، اللہ کی اس طاقت کو دیکھ لیں گے، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ میاں ویسے ہی ہوا میں غبارے نہیں چھوڑ رہے تھے، ایسے ہی بے پر کی باتیں نہیں کہہ رہے تھے، اس کی تو حقیقت ہے۔ سیعلمون، یا یہ کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز مت جھٹلاؤ۔ جھٹلانے کا ریزن کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کیسے پاسبل نہیں ہے؟ اس میں تو میری طاقت کا انکار کر رہے ہو تم۔ کس کا؟ میری طاقت کا۔ تو اللہ پھر آگے جا کر اپنی طاقت دکھاتے کہ دیکھو آسمان دیکھو، زمین دیکھو، بارش کا سسٹم دیکھو، کائنات میں سولر سسٹم دیکھو، یہ سب سسٹم ہم نے بنائے ہیں، اور ان کو تم خود کہتے ہو کہ اللہ میاں نے بنائے ہیں۔ تو جب اس کا انکار نہیں کرتے ہو، تو انسان کس کھیت کی مولی؟ ایک مرتبہ پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کر دیں گے، اس سے بڑی بڑی مخلوق ہم نے کائنات میں پیدا کر رکھی ہے۔ تو کوئی عقلی بات نہیں ہے، یعنی عقل کے پیمانے پر تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثم کلا سیعلمون، پھر ان کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ تو چونکہ قیامت کے انکار کے پیچھے کی بات جو تھی نا، اصل وہ یہ تھی کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک مرتبہ ایک آدمی مر گیا تو دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ اللہ میاں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پارٹس تو بنا دینا، تو ٹھیک ہے تمہارے اعتبار سے نارمل بات ہے، ہمارے لیے تو کوئی سب باتیں برابر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو تمہاری پوروے ہیں نا، یہ پوروے اس کو بھی ٹھیک ٹھاک بنا دیں گے۔ کس کو؟ یہ پوروے۔ اس زمانے میں تو لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اب تو معلوم ہے نا کہ کتنا اہم چیز ہے، آدمی کی پوری آئیڈینٹی ہے اس میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سب کی ٹھیک ٹھاک بنا کر رکھ دیں گے، پوری کائنات میں اربوں اربوں کھربوں لوگ آئے ہیں، سب کی برابر بنائیں گے، یہ نہیں کہ اس حصے میں چھوڑیں۔ تو اصل میں یہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ کی طاقت کا۔ کس کا؟ قیامت کا انکار کرنا گویا اللہ کی طاقت کا انکار کرنا ہے۔ ہر جگہ قرآن کریم ریفرنس دیتا ہے اللہ اپنی طاقت کا، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کا انکار کر کے ہماری طاقت کا انکار کرتے ہو۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی؟ یہ پہاڑ اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی چیز ہو وہ ہل رہی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کل ٹھوک دیتا ہے تو چپک جاتی ہے، اپنی جگہ پر مضبوطی سے سمجھ لیتی ہے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پہلے پیدا کی تو رہنے کے قابل نہیں تھی، وہ تو یوں یوں ہلتی رہتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہاڑ گاڑ دی اس کو، اب یہ ٹپ کر پڑی ہے اور تم اس پر رہ سکتے ہو آرام سے۔ کہہ رہے ہیں یہ ہماری اتنی عظیم طاقت ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تم تھوڑا غور کرو کہ جو اللہ ہلتی زمین کو روک سکتا ہے، تھما سکتا ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ پھر اس میں زلزلہ لا دے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس نے اس کو ٹھہرایا ہے وہی دوبارہ اس میں کیا کرے گا؟ زلزلہ لائے گا، اور آئے گا زلزلہ، قیامت سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گا۔ تو اللہ وہ نشانی بتا رہے ہیں جو میش کھا رہی ہے، کس سے؟ قیامت سے، کہ اس کو ہم نے جمایا ہے تو اس کو ہم توڑ بھی دیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ہی تم کو جوڑی کی شکل میں پیدا کی، یعنی کہ مرد اور ساتھ میں عورت، ایک ہی مادہ ہوتا ہے، اسی سے ہم مرد بھی تیار کر دیتے ہیں اور اسی سے ہم عورت بھی تیار کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑی جوڑی بنایا۔ کیسا بنایا؟ جوڑی جوڑی۔ تو دنیا ہے تو اس کی بھی تو کوئی جوڑی ہوگی، اور اس کی جوڑی ہے آخرت۔ کیا ہے؟ آخرت۔ تم دنیا کے سسٹم میں غور کرو گے نا تو تمہیں پتہ لگے گا کہ دنیا کی بھی کوئی نہ کوئی جوڑی ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کی جوڑی ہے آخرت، یہ دنیا ختم ہوگی اور بعد میں کیا آئے گی؟ آخرت آئے گی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہی تمہاری نیند کو تھکن دور ہونے کا ذریعہ بنایا۔ کس کو؟ نیند کو۔ یہ نیند ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جن کو نہیں آتی ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے جتنے ٹینشن مینشن جتنا کچھ کرنا ہو اللہ تعالیٰ سب کہاں سیٹ کر دیتے ہیں؟ نیند۔ آدمی تھکا رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، بہت کچھ رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں سو گئے، سو کر اٹھ کر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیند ہم نے دی، اور یہ باڈی کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اللہ نے اس میں بندے کو اختیار نہیں دیا ہے
کہ بھائی تو سوچ لے کہ میں تو 10 دن تک نہیں سوؤں گا تو نہیں سوؤں گا. اللہ کہہ رہے ہیں زبردستی سلائیں گے. کیسا سلائیں گے؟ زبردستی. لہٰذا آدمی بہت سیزن کا زمانہ ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ بہت جاگ کر کما لے، لیکن کما نہیں سکتا، سونے جانا پڑتا ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے دوسرے کو بھیجنا پڑتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں زبردستی والا نظام یہ تمہاری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ تو تمہاری زندگی چل رہی ہے. نیند، جس کو ڈپریشن کی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹرز اس کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے؟ تاکہ وہ کیا ہو جائے گی، یہ کنیکٹ ہوگا تو سب چیزیں کیا ہو جائے گی؟ نارمل ہو جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری نعمت ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ صرف نیند پیدا کر دی اور تمہیں سلا دیا، سونے کے لیے مناسب ماحول بھی دیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے پردے کا ذریعہ بنایا. کیا مطلب؟ کہ ہم نے نیند تو پیدا کی اور سب کو آزاد رکھتے جیسے دوسرے کام میں آزاد رکھا ہے. تو آدمی رات کو سو رہا ہے، بازو والا شور مچا رہا ہے، جس سب کے سونے کا وقت الگ ہوتا تو کوئی چین سے سو نہیں سکتا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں سسٹم بھی ایسا رکھا ہے رات کا کہ رات آئے گی خود بخود سب کو سونا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم جا کر دکھا دیں. ایک عام سسٹم ایسا ہے کہ آدمی چین سے سونا چاہتا ہے، اندھیرے میں سونا چاہتا ہے، اس وقت سونا چاہتا ہے جب سو رہا ہوتا تب کوئی آواز شور گل نہ کرے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ پورا سسٹم تو ہم نے بنا کر دیا ہے. پورا کس کا تیار کیا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا تیار کیا ہوا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. رات دن اپنے وقت پر آتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہماری نعمت. تو نیند بھی دی اور ساتھ میں نیند کو انجوائے کرنے کے لیے تمہارا ایک خاص وقت بھی کیا کر دیا ہم نے؟ سیٹ کر دیا. اس میں تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دین کے وقت کو روزی کمانے کا، اور دین کو روزی کمانے کا وقت ہم نے قرار دیا. یعنی ہم نے طے کیا ہے کہ دین ہم اگائیں گے اور اس میں تمہیں کام کرنا ہے، رات ہم لائیں گے اور اس میں آرام تمہیں کرنا ہے. یہ شیڈیول ہمارا بنایا ہوا ہے. اس میں ہمارے مطابق چلتے ہو تو عقیدے میں ہمارے مطابق کیوں نہیں چلو گے؟ چلنا پڑے گا. اور رات دن کا سسٹم بتا کر اللہ قیامت کو کر رہے ہیں کہ جیسے دن بھر تھکتے ہو، کام کرتے ہو اور رات کو سکون سے کیا ہو جاتے ہو؟ سو جاتے ہو، اور پھر دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ صبح ہو جائے گی، تازہ ہو کر پھر کام پر چلو. اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے. کیسی ہے؟ اور پھر جب خوب تھک جاؤ گے تو ہم تمہیں سلائیں گے. موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے. موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے. اس لیے جنت میں نیند نہیں آئے گی. لوگوں کو جنت میں نیند نہیں آنے والی، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم بہت تھک جاؤ گے نا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ انسان بھاگتا دوڑتا رہے گا، مشقت میں رہے گا، پھر اچانک تجھے کہاں جانا ہے؟ اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے. آدمی کو تیاری کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ یہ نہیں کہ بس یوں ہی لائف جا رہی ہے. تیاری کرنی چاہیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین کے وقت کو کام کرنے کا وقت متعین کیا ہے، یہ ہمارا بنایا ہے. رات آتی ہے، دین کو دیکھو تو تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ ہنگامہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لگے گا کہ نہیں؟ یہ ٹرافک کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ دکانیں کبھی بند نہیں ہوگی. لیکن رات آتے ہی سب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی یہ دنیا ہے نا، بہت لگ رہی ہے کہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے، لیکن جیسے ہی موت آئے گی سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا اور تم اپنے اللہ کے پاس پہنچا دیے جاؤ گے. اللہ کہہ رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود یعنی آسمان بنائے. کتنے آسمان بنائے؟ 7. پھر کیا کیے؟ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، دہکتا ہوا چراغ بنایا یعنی کہ سورج بنایا. سولر سسٹم کا اللہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ سولر سسٹم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب موسلادھار بارش برسائی. یعنی کہ یہ سورج کا سسٹم ہے، یہی جو ہے پوری زمین کے سسٹم کو چلاتا ہے، رات اور دن. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیٹ کر کے رکھا ہے، اپنے وقت پر آ رہا ہے. اسی سے سمندروں میں لہریں اٹھتی ہے جی، اسی سے بھاپ بنتی ہے، اور اسی سے وہ بھاپ کہاں چلتی ہے؟ ہوائیں لے کر جاتی ہے کہاں پر؟ بادلوں میں. اور پھر وہاں سے بادلوں کو چلا کر اللہ کہہ رہے ہیں ہم برساتے ہیں. پھر برسا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے جینے کا سامان پیدا کرتے ہیں، تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں. زمین میں آدمی صرف دانہ ڈالتا ہے، خزانے نہیں نکال سکتا، ورنہ کھود کر نکال لیتا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نکالتے ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم غلہ
اور دوسری سبزیاں اگائے، وجنات الفافا، گھنے گھنے باغات اگائیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سسٹم چلائیں. اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 آسمان بنائے کہ نہیں بنائے. اس کے اوپر ایک عالم ہے اور اس کے نیچے دوسرا عالم ہے. یہ دوسرا جو عالم چل رہا ہے دنیا کا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. وہ اوپر کا عالم انہی کے لیے تیار کیا گیا. 7 آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے نا، وہ بھی کن کے لیے؟ نیچے والوں کے لیے تیار کی گئی. وہ ہمیشہ خالی پڑی رہنے والی نہیں. اور وہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی تو سسٹم چاہیے، اور وہ سسٹم ہے قیامت کا. کون سا ہے؟ کہ یہاں کا نظام ختم کر دیں گے اور یہاں کے بندوں کو کہاں ٹرانسفر کر دیں گے؟ اوپر، یا تو جنت میں یا جہنم. اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت تو ہم نے دکھا دی تمہیں. اب اتنا جواب تو ہر عقل مند آدمی کے دماغ میں آ گیا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. آدمی کی پوری لائف کا شیڈیول کس نے بنا رکھا ہے؟ اللہ نے بنا رکھا ہے. پوری جو نظام ہے دن رات کا، سونے کا، جاگنے کا، کمانے کا، اس سسٹم سے ایک بات تو کلیئر ہو کہ آدمی آزاد نہیں ہے. کسی کے نظام کے تحت چل رہا ہے، کسی کی طاقت کے تحت چل رہا ہے. اپنی اس کا شیڈیول بنایا ہوا نہیں ہے، ورنہ وہ تو رات کو جاگ کر پیسہ کماتا ہے. انہ لحب الخیر شدید. آدمی میں پیسے کی اتنی بھوک ہے نا کہ وہ راتوں کو بھی کیا جاگ کر پیسہ کماتا، کبھی نہ سوتا. اللہ کہہ رہے ہیں شیڈیول ہم نے بنایا ہے. پوری طاقت ہماری کھل کر سامنے آ گئی. بات کلیئر ہو گئی کہ اتنا بڑا سسٹم اور اتنی بڑی مخلوقات کو ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ دوبارہ پیدا کیا جائے. پھر ہوگا کیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا. بلا شبہ فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے. کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. وہ دن جس میں سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا. اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا. اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو وہ مٹی کے، ریت کے سراب کے مانند ہو جائیں گے. یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں جب قیامت برپا ہوگی نا تو 2 سور پھونکے جائیں گے. کتنے؟ 2 سور. تو قرآن کریم میں کہیں کہیں پہلے سور کے وقت جو حالات ہوں گے اس کا ریفرنس دیا ہے، کہیں پر جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے وقت جو حالات بنیں گے نا، واقعات ہوں گے، اس کا ریفرنس دیا ہے. یہاں جو سنا رہا ہے قرآن وہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت کی بات. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ واپس دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو کر آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے افواج. تم لوگ جماعت کی شکل میں آؤ گے. اب یہ جماعت جو ہے جب میدان حشر میں آ رہے ہیں نا تو 3 کیٹیگری کے لوگ آئیں گے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ہائی کوالٹی کے، اعلیٰ درجے کے اچھے اعمال کر رکھے ہیں. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ لوگ میدان حشر میں آئیں گے، ان کے پاس سواری ہوگی. کیا ہوگی؟ اپنی خاص، پیٹ بھر کر جاندار شاندار خوش خوش لوٹیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو چلتے ہوئے جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال برے ہوں گے، کافر اور فاجر لوگ، جو سر کے بل چڑھ پہ جائیں گے. کیسے؟ سر کے بل. بڑا خطرناک ہے. کچھ صحابی لوگ تعجب سے پوچھا حضور سر کے بل کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا جو ذات اس کو پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے اس کو سر کے بل چلائے گی. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے نا. اللہ نے پاؤں پر چلا کر دکھا دیا تو اللہ سر کے بل بھی چلا کر دکھا دیا. اور کافروں کو تو آگ بھگاتی پھرے گی، آگ لے جائے گی، جمع کرے گی. جہاں رات کو ٹھہریں گے وہاں آگ بھی ٹھہرے گی. اور پھر دن ہوگا پھر ان کو جھپیٹے مارتا ہے کہ نہیں، جیسا وہ چوکیدار مارے بھگا کے لے جاتا ہے، سب بھگا کے لے جائے گی. یہ ہے یہاں پہنچے میدان حشر میں. پھر ڈیوائڈ ہوگی. پہلی امتیں الگ ہوں گی، ہر امت کیا ہو جائے گی؟ الگ الگ ہو جائے گی. پھر امت میں پھر اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ کریں گے لوگوں کو. اچھے عمل والے الگ، برے عمل والے الگ. پھر اچھے عمل والوں میں بھی جس کے کوئی خاص خاص عمل ہوں گے اس کو الگ. روزہ رکھنے والے الگ، صدقہ کرنے والے الگ، جی زکوٰۃ دینے والے الگ، بہت زیادہ حج کرنے والے الگ، سب کو الگ الگ کر کے. یہ ہے فتأتون افواجا. تم سب گروہ در گروہ الگ الگ کیٹیگری میں تقسیم ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہو. وفتحت السماء. اور پھر آسمان کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا. اور اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. دروازے تو آج بھی ہیں آسمان. حضور بھی جب تشریف لے گئے تھے تو دروازے کھلوائے تھے نا. ہوگا کون؟ کا جبرائیل. اور ساتھ میں کون؟ کا محمد عربی. کہا اجازت ہے، کا اجازت ہے. پہلے پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں سے
آدمی کی روزی آتی ہے نا تو اس کا بھی فکس دروازہ ہوتا ہے. ایمان والا جب مرتا ہے تو جس دروازے سے اس کی روزی آتی ہے وہ دروازہ روتا ہے کہ کیا ایمان والا دنیا سے چلا گیا. اتنی ہماری ویلیو ہے بھائی, ہم لوگ سمجھتے نہیں ہماری ویلیو. ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ بہت بڑی چیز. اور ہم لوگ تو تنہائی میں بیٹھ کر آدمی تھوڑا رو لیا تو اللہ پیچھے کا حساب کلیئر کر دیتا ہے کہ نہیں. وہ کرتا کیوں ہے؟ ایمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اس آدمی کا ایمان ہے کہ جس رب کو اس نے دیکھا نہیں, جس نبی کو اس نے دیکھا نہیں, اس کو مان کر رو رہا ہے تنہائی, تو اس کے ایمان کے پاور کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ تو دروازے تو آج بھی ہے. پھر قیامت میں دروازے ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے بہت کھول دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ایسا جیسے 25 دروازے کھول دیے ہو تو کتنا گیپ بنے گا. اللہ کہہ رہے اتنا زیادہ آسمان کو کھولیں گے. کیوں کھولیں گے؟ دوسری جگہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اب یہ ہوگا, سب بندوں کو کھڑا کر دیا نا, اب آسمان سے فوج اترے گی فرشتوں کی. کس کی؟ غمام, ایک خاص بادل کی شکل میں, اور اس میں اللہ کی تجلی ہوگی, اور پھر فرشتے آئیں گے اور چاروں طرف جو ہے پوزیشن لے لیں گے. کیا لے لیں گے؟ پوزیشن. یہ وہ وقت ہے جب آدمی جو ہے گھبرائے پھرے. جہنم بھی پیش کی جائے گی تو آدمی بھاگے گا. جی یخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین. جب پیٹ پھیر کر بھاگو گے تم جہنم کو دیکھ کر, اس وقت کے لیے اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ تمہارے بس میں ہو نا تو زمین سے نکل جاؤ اور آسمان سے باہر نکل جاؤ. لیکن چاروں طرف لوگ بھاگیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ فرشتے کھڑے ہیں اپنی پوزیشن لے کر. پہلے آسمان کے فرشتے بھی آئیں گے, پھر دوسرے کے آئیں گے, پھر تیسرے کے آئیں گے, پھر چوتھے کے آئیں گے, پھر پانچویں کے آئیں گے, پھر ساتویں آسمان کے فرشتے سب آ کر پوزیشن میں. وجاء ربک والملک صفا صفا. تمہارا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے. اور فرشتے کیسے آئیں گے؟ پوزیشن لے کر چاروں طرف سے گھیرا مار کے. آدمی کہیں بھی بھاگ نہیں سکتا ہے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. زمین کی پاتال میں گھس سکتے ہو تو گھس کے دکھا دو. آسمان کے کسی کونے سے باہر نکل کے بھاگ سکتے ہو تو دکھا دو. اللہ کہہ رہے ہیں لا تنفذوا, تم بھاگ نہیں سکتے. یہ وہ دین ہے. اللہ عافیت کا مطلب. وسیرت الجبال, کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے. یہ پہلی سور کے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا سور پھونکیں گے تبھی پہاڑوں کو غائب کر دیں گے, یا دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اور سب ہر چیز اپنی حالت پر آ جائے گی اس وقت پہاڑوں کو اللہ مٹا دیں گے تاکہ ایک چٹیل میدان بنایا جائے اور سب کو وہاں پر کیا کیا جائے؟ جمع کیا جائے. آدھا گھنٹہ ہو گیا. اب آگے رزلٹ سنا رہے ہیں. کیا سنا رہے ہیں؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ جنت جہنم کا, اس کو آئندہ ہفتے کریں گے. دونوں ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.